جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے پاس آج بھی وہ آئینہ ہے اور اس کی یادیں ہیں، جبکہ میں دو بچوں کی ماں اور ذیشان کی بیوی ہوں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ میں عدیل کو بھلا چکی ہوں۔ یہی زندگی کا اصول ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب تایا ابو، میرے بابا اور چچا جان سبھی اکٹھے ایک بڑے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ دادی جان خاندان کی سربراہ تھیں، وہی اس مشترکہ فیملی سسٹم کے ذریعے ہم سب کو جوڑے ہوئی تھیں۔ ہمارا خاندان بڑا تھا اور سب ایک جگہ رہ رہے تھے۔ پوری برادری میں ہماری فیملی اتفاق اور محبت کی وجہ سے مشہور تھی۔ تینوں بھائیوں کے بچے جب ایک جگہ بیٹھتے، وہاں پل بھر کی خاموشی ناممکن بات تھی۔ ہمارے بڑوں کا بھی آپس میں ایک رونق میلہ لگا رہتا تھا۔ یہ ماہ رمضان کی بات ہے۔ پھپھو نے اپنے گھر ہم کو افطار پر بلایا تھا۔ ان کے کچن سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ افطاری سے چند منٹ پہلے جبکہ سب دعا کر رہے تھے، میری کزن انوشے آئینے کے سامنے خود کو نیکسک سے درست کر رہی تھی۔ ارے بھائی انوشے، بنو اب چل بھی پڑو، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ صرف تم ہی کو دیکھتا رہے اور افطاری نہ کرے؟ ربیہ، اف، اس نے مجھ پر مکہ تانا۔ تم بھی بس۔ میں اس کے مصنوعی غصے سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنسی اور بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ جب سارا خاندان کھانے کی میز کے گرد بیٹھ چکا تو دادی بھی آ گئی۔ آتے ہی ہم سب پر نظر ڈال کر کہا، ماشاء اللہ، میری اس کائنات کو نظر نہ لگے، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے بستے رہو۔ مجھے اپنے تایازاد عدیل کے سامنے جگہ ملی تھی اور انوشے، جو بچپن سے پھپھی زاد ذیشان کو پسند کرتی تھی، وہ عین اس کے سامنے برا جمع تھی۔ سبحان اور شہروز بھی قریب بیٹھے تھے۔ ہم 6 کزن میں بہت دوستی تھی، مگر عدیل سے میری دوستی سب سے بالا تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور میں بھی اس کی ہر بات مان لیتی۔ دراصل اس کی کوئی بہن نہ تھی اور میرا کوئی بھائی نہ تھا، شاید اسی لیے وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا اور میں اس کے حکم پر اس کے سب کام خود کرتی، مثلاً اس کے لیے چائے بنانا اور اس کی شرٹ استری کر دینا۔ افطاری کے بعد ہی باتوں باتوں میں پھپھو نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ اس عید پر کچھ نیا پروگرام کریں گے۔ کیا نیا پھپھو؟ میں نے سوال کیا تھا۔ یہ تو عید پر ہی پتہ چلے گا، انہوں نے چہک کر جواب دیا۔ رات چائے پینے کے بعد بڑوں کی محفل ڈرائنگ روم میں سجی اور ہم سب باہر لان میں بیٹھے تھے۔ تبھی میری نگاہیں عدیل کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ کمرے میں ہوگا، شاید یہ سوچتے ہی میں لان سے کمرے میں گئی۔ واقعی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، دیکھنا ہی ہے تو لان میں آ جاؤ، یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ باہر ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا، تبھی اندر سے سکون سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے یکگونا بے خودی سے جواب دیا، اچھا اب باہر چلو بھی، سب وہاں گپ شپ کر رہے ہیں اور تم یہاں تنہائی کی دھیمی آگ پر ہاتھ تاپ رہے ہو۔ مجھے لان میں نہیں بیٹھنا تو پھر کہاں چلنا ہے؟ باہر چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ چاند رات تھی، ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور آخر میں آئس کریم کھا کر گھر آ گئے۔ میں اس امر سے بے خبر تھی کہ آج کی رات کے بعد میری زندگی اکثر بدل جائے گی۔ شاپنگ کے بعد رات میں کچن میں تھی جب عدیل آیا اور مجھے پیک کیا ہوا ڈبہ دیا۔ حیران تھی کہ ساری شاپنگ تو ہمارے ساتھ کی تھی، پھر یہ کب خریدا؟ کمرے میں جانا تو کھول کر دیکھ لینا، پر اتنا بتا دوں کہ اس میں میرا چاند ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ مجھے بہت بدلا ہوا لگا۔ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور پیک کھولا۔ اس میں خوبصورت دل کے ڈیزائن کا لکڑی سے بنا دروازہ تھا۔ دروازہ کھولا تو اس میں آئینہ تھا، جس میں سوائے اپنے چہرے کے مجھے اور کچھ نظر نہ آیا۔ میں الجھ گئی، یہ کیا؟ یہ تو صرف آئینہ ہے۔ مسکرا کر میں نے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا کہ بہت پیارا ہے۔ صبح عید تھی، خوشی کی نوید تھی۔ سبھی تیار ہوئے، نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہا۔ کچھ دیر بعد پھپھو اپنے بیٹے ذیشان کے ساتھ آ گئیں۔ میں اور انوشے ان کے لیے چائے بنانے چلے گئے۔ جب ہم چائے لے کر لوٹے تو پھپھو دادی اور والد صاحب سے کہہ رہی تھیں، ربیہ کو مجھے دے دو، میری ذیشان کو وہ بچپن سے پسند ہے۔ اب تو دونوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی ہے، منگنی آج کل میں کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر انوشے کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ میں نے انوشے سے پوچھا۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹرے تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یہ سب ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، دادی نے کہا، اور چائے بنا لو اور عبدالشکور سے کہو کہ یہ سب صاف کر دے۔ چائے کے برتن ہی نہیں، کسی کا دل بھی ٹوٹا ہے۔
اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ منگنی عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں، پھپھو نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابو نے جواب دیا۔ خوشی کے موقع پر خوشی سے مسرتیں دو چند ہوں گی۔ رات کو انوشے بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے عدیل کو دیکھا، جو آدھی رات تک پرانے گیت سنتا تھا، آج وہ بھی غائب تھا۔ دونوں کے اس غیر معمولی رویے پر میرے دل میں کھٹک سی ہوئی۔ جب امی ابو نے میرا اندیا معلوم کرنا چاہا تو میں نے کہا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہاری پھپھو ایسا چاہتی ہیں بیٹے تاکہ ہم سے جڑی رہیں۔ تبھی مجھے انوشے کے آنسو یاد آ گئے۔ امی، انوشے بھی تو ہے، اس سے کر دیں۔ ذیشان نے تمہارا نام لیا ہے بیٹی، اگر انوشے کو پسند کرتا تو اسی کا نام لیتا۔ امی ابو الجھن میں ڈال کر چلے گئے اور میں سوچتی رہ گئی کہ انوشے ذیشان کو چاہتی ہے اور ذیشان مجھے چاہتا ہے، اور میں کس کو چاہتی ہوں؟ عدیل کا خیال آ گیا۔ رات کے 2 بج گئے اور وہ صبح کا گھر سے نکلا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 3 بار فون لگا چکی تھی پر فون آف تھا اس کا۔ میں اس کے انتظار میں لون میں ٹہلنے لگی۔ اچانک گیٹ پر نظر گئی، وہ اندر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی، جیسے کہ بہت رویا ہو۔ میں اس کی طرف لپکی۔ کہاں رہے سارا دن؟ وہ خاموش بس میری طرف دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر لون میں پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھ گیا، جہاں ہم دونوں اکثر بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس پھولوں کی کیاری کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم نے ذیشان کے لیے ہاں کر دی؟ نہیں تو، مگر ہاں کر دو۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تم کو خوش رکھے گا، تمہیں پسند کرتا ہے وہ۔ اس نے ایک سانس میں ہی کہہ ڈالا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ کیا تم کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ نہیں نہیں، پتا نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، گویا بہت سے سوال ہوں اس کے پاس، اور وہ بھی ایسے دیکھ رہا تھا جسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کوئی روک رہا ہو۔ بالآخر میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے عدیل، تم کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑ کر بولا، ہاں بہت کچھ کہنا تھا پر اب نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ بس تم شادی کے لیے ہاں کرو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ تھا میرے پاس جو نہیں ہے اب۔ اس رشتے پر دادی اور میرے والدین مطمئن تھے، پھپھو بہت خوش تھیں، اور ذیشان بہانے بہانے سے 3 بار کچن میں چکر لگا چکا تھا، جہاں میں دادی جان کی فرمائش پر کھیر بنا رہی تھی۔ لیکن انوشے چپ تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ جاؤ اور جا کے ذیشان سے اپنے دل کی بات کہہ دو، پر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، وہ مجھ سے نہیں تم سے پیار کرتا ہے، اور تم چاہتی ہو میں اس سے اپنے لیے پیار کی بھیک مانگوں؟ وہ نہ سمجھی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں۔ اوپر سے مجھے عدیل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں اسے ہو کیا گیا تھا۔ آج پھر وہ صبح سے گھر پر نہیں تھا، جانے کہاں جاتا تھا۔ میں جانے انجانے بھی سارا دن اسے ڈھونڈتی رہی۔ 3 دن گزرتے دیر نہ لگی، منگنی کی شام آ گئی۔ انوشے خود مجھے رسم منگنی کے لیے تیار کرنے لگی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ رسم منگنی کے وقت عدیل بالکل میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر نہیں، ذیشان پر تھیں۔ وہ رشک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریب کے دوران پھپھو نے ایک اور فرمائش کر دی، کہنے لگیں، بھائی مجھ سے اب اور انتظار نہ ہوگا، آپ مجھے شادی کی تاریخ دے دیں۔ بابا نے کہا، جب چاہو آ کر لے جاؤ اپنی بہو کو، اب یہ ہمارے گھر تمہاری امانت ہے۔ تبھی 1 ماہ بعد کی تاریخ کا تعین ہو گیا۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، جانے کیا ہو گیا مجھے کہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ 1 مہینے ایسے گزر گیا، تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ اس دوران میرا BA کا رزلٹ آ گیا، جبکہ انوشے جو میری کلاس فیلو بھی تھی وہ 2nd اور میں نے 1st پوزیشن لی تھی۔ مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی، لیکن جب انوشے نے رزلٹ دیکھا تو کہنے لگی، دیکھو میں ایک بار پھر تم سے 1 قدم پیچھے رہ گئی۔ یہ بات اس نے کچھ اس طرح سے کہی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، مجھے ذیشان سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سوچتے سوچتے شادی میں 2 دن رہ گئے، بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا۔ رات 8 بجے کے قریب میں نے ذیشان کو چھت پر بلایا اور کہہ دیا، دیکھو شانی، میری بات غور سے سنو، انوشے تم سے پیار کرتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم انوشے مجھ سے؟
اس نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا۔ ہاں تم سے، میں نے جواب دیا۔ وہ بچپن سے تم سے محبت کرتی ہے، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے کیسے شادی کر سکتی ہوں تم سے؟ لیکن ہو بھی کیا سکتا ہے، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ ذیشان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی، وہ میری پیاری دوست ہے۔ اس ایک ماہ میں اس نے مجھ سے صرف 3 بار بات کی ہے۔ وہ جو 1 منٹ مجھ سے دور نہ رہتی تھی، میں نے اسے کھو دیا شان، اور شاید بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ذیشان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اب کچھ کرو شان۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب شادی میں 2 دن رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ اور ویسے بھی میں اس سے پیار نہیں کرتا، میری نظریں تو ہمیشہ تم پر لگی تھیں۔ اس سے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، تبھی میں تیزی سے نیچے جانے کو مڑی۔ کیا دیکھتی ہوں، انوشی زینے میں کھڑی میری باتیں سن رہی ہے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اس کا خیرات میں دیا پیار لے لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تو کیا فائدہ؟ میں جب کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھوں گی، مجھے تم نظر آؤ گی۔ میں اس سے شادی کبھی نہیں کر سکتی، چاہے تم اس سے شادی کرو یا نہ کرو۔ اور ہاں، یہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے کھو دیا؟ وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ میں ابھی بھی تمہارے پاس ہوں، ویسی ہی ہوں، بس کچھ وقت تو لگے گا، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اگلے دن مہندی تھی، اور عدیل خاندان کی تمام عورتوں اور مردوں کے درمیان بیٹھا ڈھولکی بجا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں پر ذیشان کے نام کی مہندی لگ رہی تھی، پر میں اب بھی خوش نہ تھی۔ مہندی کی رسم ختم ہونے کے بعد سب اپنے کمروں میں جا رہے تھے، تبھی میں نے عدیل کو لان میں جاتے دیکھا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں نے اسے کہتے سنا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں میں تمہیں، بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اور صرف تم کو ہی تو چاہا ہے، پر میں کیا کروں، تم میری بھی نہیں ہو سکتی۔ شاید میں نے بہت دیر کر دی، تم کو یہ بات بتا نہ پایا کہ پھپھو نے مجھ سے پہلے تم کو مانگ لیا۔ میری سب سے بڑی ایک ہی آرزو تھی، تمہیں پا لینے کی آرزو۔ اگر عید کی صبح پھپھو تمہارا ہاتھ نہ مانگتی تو میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے ہی والا تھا، پر اب نہیں۔ اب تم میرے دوست کی ہم سفر بننے جا رہی ہو۔ ربیہ، کاش تم میرے آئینے کے چاند کو سمجھ پاتی۔ کاش ربیہ، میں اس کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، دم بخود رہ گئی، جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، اور مجھے یہ تک سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میں کھڑی کہاں ہوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ خاموشی سے اس کو مخاطب کیے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب میں سوچ رہی تھی، کیا میں بھی عدیل سے محبت کرتی ہوں یا نہیں؟ شاید ایسا ہی تھا۔ میں اسے 2 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل دیکھتی تو دل میں بے چینی ہونے لگتی۔ صبح سویرے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتی تو یوں لگتا کہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے آخر؟ محبت ہی تھی نا؟ سوچوں میں گم تھی کہ اب کیا کروں۔ اچانک ذہن میں خیال آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ امی بابا کے کمرے پر دستک دی۔ اس وقت کون ہے؟ امی نے کہا۔ میں ہوں ربیہ، دروازہ کھولیے۔ خیر تو ہے بیٹا؟ امی نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے والدین کو ساری الجھن بتا کر حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ امی بابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ربیہ بیٹی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، پلیز آپ لوگ کچھ کریں، جو جس کو پسند کرے اس کی شادی اس سے ہونی چاہیے۔ انوشی ذیشان کو اور عدیل مجھے، اس سے آگے نہ بول سکی۔ اچھا تم اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ لیکن نیند کہاں؟ صبح تک کے 4 گھنٹے میں نے کانٹوں پر جاگ کر گزارے۔ صبح ہی بابا نے ساری حقیقت دادی اور پھپھو کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پھر شان کو بلایا اور سمجھایا۔ تب اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ ربیہ اور عدیل کی شادی کر دیں، اگر ربیہ بھی یہی چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ ہو کہ انوشے، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، پھپھو نے افسردگی سے کہا۔ ذیشان نے عدیل کو فون کیا۔ کہاں ہو؟ مارکیٹ میں کچھ لینا تھا مجھے۔ اچھا تو پھر جلدی گھر پہنچو، اور ہاں اپنے سائز کی شیروانی بھی لیتے آنا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تمہاری شادی پر شیروانی پہن کر کیا کروں گا؟ ویسے بھی بہت اچھا کرتا لے چکا ہوں۔ میری نہیں بے وقوف، تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مطلب یار؟ کھل کر بتاؤ۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھ گیا۔ تم جیسا احمق میں نے نہیں دیکھا یار، تم ربیہ سے شادی چاہتے تھے اور ایک بار بھی اسے یا مجھے اشارتاً بھی نہ کہا۔ اب ہم کو خواب تو نہیں آتا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے یار؟ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ربیہ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔
ایسا کہنا نہیں پڑتا، صرف محسوس کرنا پڑتا ہے۔ تم لڑکے ہو کر اسے دل کی بات نہ کر سکے، وہ تو پھر لڑکی ہے۔ اب اتنے مہان نہ بنو کہ میرے لیے قربانی دے کر مجھے ولن ہی نہ بنا دو۔ بس اور کوئی بات نہیں کرنی، بس شیروانی لے لو اور یہ لو ربیہ سے خود بات کر لو۔ آئینہ دے دیا اور سمجھایا نہیں کہ آخر یہ چاند کا معاملہ کیا ہے۔ میں ساری رات چاند سوچتی رہی کہ یہ چاند کا معاملہ کیا ہے۔ سوچا صبح تم سے پوچھوں گی، تم تو جانتے ہو کہ میں ازل کی بے وقوف ہوں، اور صبح تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اگر کل رات میں تمہاری اس پھول کی کیاری سے کی ہوئی باتیں نہ سنتی تو کبھی اپنے دل کی آواز اور اس آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ پاتی، اور تم نے تو ویسے ہی مجھے کچھ نہ بتانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب شیروانی لے آنا۔ انوشی چھت پر تھی۔ فون بند کر کے میں اس کے پاس گئی۔ اسے بہت منایا کہ وہ ذیشان سے شادی کر لے، پر وہ نہ مانی۔ ضد کی پکی تھی، شاید اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھی۔ نیچے آئی تو روم میں نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، جبکہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پتہ نہیں کون ٹی وی آن کر کے چلا گیا۔ میں ریموٹ اٹھا کر بند کرنے لگی تو ایک دم ساکت رہ گئی۔ لاہور کے کسی بڑے شاپنگ مال میں آگ لگی تھی۔ 8 لوگ جان سے گزر چکے تھے، جبکہ 50 زخمی تھے۔ اف، پاکستان کے حالات جانے کب ٹھیک ہوں گے۔ جو لوگ مر چکے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز باہر لائن میں رکھی تھیں۔ یہ چہرہ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ سب نیچے آ گئے۔ کیا ہوا ربیہ؟ امی یہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ تبھی میں دھڑام سے گر گئی۔ کسی کو یقین نہ آئے گا کہ وہ بے ہوشی 1 سال تک رہی۔ میں جب کومے سے بیدار ہوئی تو اپنے کمرے کو اسپتال کی مانند پایا۔ امی میں کہاں ہوں؟ تم اپنے کمرے میں ہو میری بچی، تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اداس ہو گئی، کیونکہ عدیل اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ اسے مارکیٹ میں آگ کے حادثے نے نگل لیا تھا، اور اس حادثے کو اب 1 سال گزر چکا تھا۔ بیٹی ہماری بات مان لو، ہم نے بہت دکھ دیکھ لیا، ہماری بات مانو گی تبھی عدیل کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ ماں، باپ، پھپھو اور بوڑھی دادی کی خاطر بالآخر مجھے سر جھکانا ہی پڑا، اور میں رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی۔ اب میں اور ذیشان مل کر عدیل کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، جبکہ انوشے پڑھائی کرنے لندن چلی گئی۔ عدیل چلا گیا، مگر اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہیں گی۔